لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ شرک معاف نہیں فرمائے گا، اور اللہ کریم نے دوسرے مقام تے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. شرک بڑا بڑا ظلم ہے. اللہ پاک نے توحید دے معاملے دے اندر بالکل کسی قسم دا کمپرومائز نہیں کرنا. اور اللہ پاک نے دوسرے نمبر تے حقوق العباد دے اندروں سب تو پہلے اللہ پاک نے والدین دے حقوق دا تذکرہ فرمایا. پہلے اللہ پاک کی توحید دا ذکر، پھر اللہ پاک نے والدین دے حقوق دا تذکرہ فرمایا. اور اللہ پاک نے پنویں پارے دے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ پاک فرماتے نے عبادت میری کرنی ہے تے خدمت والدین دی کرنی ہے. والدین نہ سلوک کرنا ہے، محبت کرنا ہے، پیار کرنا ہے، والدین دی قدر کرنی ہے، احترام تے حیا کرنا ہے. اللہ پاک دنیا تو اس بندے نو عزت دیندا جڑا والدین دا تابعدار ہوئے. اللہ دنیا تے انہوں مقام دیندا، اللہ دیاں تنگیاں مقام دا جڑا والدین دی قدر تے احترام کردا ہے. اللہ پاک فرماتے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین دے نال احسان کرنا ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں جدو والدین تیرے بڑھاپے دے اندر چلے جان، کمزور ہو جان، بڈھے ہو جان، اللہ کریم فرماتے فلا تقل لهما اف ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. والدین اگر جھگڑ جھڑک لین تینوں مندہ بول لین، سختی کر لین، اللہ کریم فرماتے نے میرے بندے تیرے حقوق کے اندر شامل ہے. اپنے والدین نو کو سختی نہ جواب نہیں دینا. اللہ کریم فرماتے نے اوف بھی نہیں کہنا، مندہ بھی نہیں کہنا. اللہ سونیا جدو گل کرنی تے کیویں کرنی ہے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. محبت دی گل کرنی ہے، پیار دی گل کرنی ہے، احترام دی گل کرنی ہے، سونی گل کرنی ہے. اللہ پاک نے والدین دی قدر بیان فرمائی. اور حدیث پاک سنو ذرا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے صحابی عرض کرتا ہے محبوبہ مینوں امی ابو دے بارے دسو ذرا، مینوں امی ابو دے بارے وضاحت فرما دیو. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سوال کرنے والے آؤ وما جنت کا وناروں کا. میرے کریم آقا فرماتے ہیں صحابی تیرے امی ابو تیرے لئے جنت بھی نے جہنم بھی نے. یعنی اگر خدمت کریں گا، احترام کریں گا، قدر کریں گا، تابعداری کریں گا، اللہ تنو جنت دے گا. گستاخی کریں گا، بے ادبی کرے نا فرمانی کریں گا، اللہ تیرا ٹھکانہ جہنم بنائے گا. اللہ پاک نے والدین نو اتنا مقام عطا فرمائے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے امی ابو دی قدر کرنی، احترام کرنا ہے. آؤ نبی پاک علیہ السلام نل پیار کرنا تو توجہ کرنا ذرا. اللہ پاک نے تیجے نمبر تے حقوق العباد دے اندر ذکر فرمایا. میرا رب فرماندا وَبِذِلْ قُرْبَىٰ. اللہ پاک فرماتے نے جڑے تیرے قریبی رشتہ دار نے انہاں دی قدر کر، حیا کر، احترام کر. قریبی رشتہ داراں دی قدر کرنی، حیا کرنا دے. ساڈا شریکہ یہ تو شروع ہوتا ہے، آغاز یہ تو شروع ہوتا ہے جڑے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں انہوں نے پہلی جنگ ہوتا ہے. اللہ نے اپنی عبادت تو بعد والدین دی قدر تو بعد فرمایا جڑے تواڈے قریبی رشتہ دار نے انہاں نال احسان کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے، اور انہاں دے حقوق دا خیال رکھنا ہے.
اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جدو رشتہ داری کو پیدا فرمایا نا تے اللہ دے عرش نہ چمڑ گئی یا اللہ میں نے پیدا فرمایا لوگ توڑن گے روڑن گے حضور فرمایا اللہ کریم نے رشتہ داری نہ وعدہ فرمایا میں رب تیرے نال وعدہ کرنا جڑا دنیا تے تینوں توڑے گا میں رب نوں توڑ دیاں جڑے بندے برادریاں اختلاف کرتے ہیں جھگڑے کراندے نے فساد کرتے ہیں شیطان پوڑیاں کرتے ہیں وہ کدے بھی سکھی ہوندے انہوں نے کدے چین نہیں ملتا کیونکہ حضور فرمایا رب نے کیا رشتہ داری جڑا تیری قدر نہیں کرے گا میں رب ہو دی قدر میں او دا احترام نہیں کراں گا جڑا تیری قدر کرے گا میں رب ہو دی قدر کراں گا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ نبی پاک نے اسلام دا نام آئی تے محبت تے ذوق تے نہ درود پاک پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا اپنے رشتہ داراں دا اتنا خیال تے احترام کر دے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے واقعات اور نبی پاک دے فرامین موجود نے نبی پاک علیہ السلام جدو ہجرت کر کے مدینہ پاک چلے گئے تے سمامہ ابن اسال آیا تے نبی پاک دے صحابہ نے قیدی کر لیا نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا تے مسلمان بن گیا نبی پاک علیہ السلام وقت کرتا سونیا میں مکہ عمرے دی غرض نہ جاندا پیسا ہوں جو کہ تہاڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گیا ہوں کملی والے اگر تہاڈی شریعت دے اندر تہاڈی اسلام دے اندر تہاڈے دین دے اندر اگر بیت اللہ دی زیارت کرنا جائز عمرہ کرنا جائز تے میں عمرہ کرنا اگر تہاڈی اجازت نہیں تے میں واپس ٹر جانا مکے نہیں جاندا میرے کریم آقا فرماندے نے سماما میری شریعت دے اندر عمرہ جائز ہے میری ہوں شریعت دے اندر عمرہ جائز ہے نبی پاک علیہ السلام تے بیت اللہ دی قدر کر دے احترام کر دے حیا کر دے نبی پاک فرماندے نے جم جا مکے چلا جاؤ حضرت سمامہ ابن اسال جدو مکے گئے کعبۃ اللہ دا طواف فرمایا رکن یمانی مس فرمایا اللہ اکبر دیاں صداواں بلند کیتیاں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک جدو ابسامہ نے سمامہ نے اے جملے بولے کہ اللہ تیرا شریک کوئی نہیں اللہ تو وحدہ شریک ہے اللہ تیرا کوئی شریک ہو اللہ شریک اللہ کہاں دے سن پہ اللہ تیرا شریک تے کوئی نہیں یہ مانتے سن اگو انہی کو گل کرتے سن مگر جنہوں تو بنا لیں مگر جنہوں بول دے میں انگریزی بولنا پہ آندے سن مکے والے بھی آندے سن کہ اللہ تیرا شریک کوئی نہیں تے اسی بھی آنے اللہ تیرا شریک کوئی نہیں اچھا کافر بھی آندے سن اللہ تیرا شریک اسی بھی آنے اللہ تیرا شریک پھر اختلاف کی بنیا وہ تھوڑا جا وعدہ کر جاندے سن آندے سن مگر جنوں تو شریک بنا لے جنوں جو میں ساڑھے آندے نے نہیں سارا کچھ اللہ کرتا ہے پر کچھ اختیار دے اللہ نے کچھ نہ کچھ دے بڑھنے ہیں نا کچھ نہ کچھ دینا کچھ بھی ہے نا اے دے اللہ شریک اللہ اور شرک جنوں آندے سرک دے سرے سنگ ہوندے نے وہ بھی تلبیہ کہنے اللہ لبیک اللہم لبیک اللہ سے حاضر اللہ سے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں آلات منات عزا حبل یہ تو بنایا ہے نا شریک یعنی اللہ دے ولی سن نا انہوں نے مورتیاں بنا لیا آنسان اللہ یہ نہ تشانہ تو دیتی ہیں نا آج یہ بنیادی اختلاف رب نے میرا شریک کوئی نہیں نہ میں کسی نے شریک بنایا ہے کیونکہ میں خالق ہاں باقی کائنات مخلوق خالق دے نال شریک ہو سکتی نہیں ہو سکتی اللہ سنو عقیدہ توحید نصیب فرمائے آمین اچھی آمین یہ مسئلے تھوڑے جے سخت ہے گا اور ایک مسلمان ہونے ناتے نا سانو برداشت کرنا چاہیے اللہ سنو توحید پرست پڑھا آمین خدا دی قسم نماز روزہ تہجد حج زکات صدقہ خیرات اچھائیاں بھلائیاں تائیں کم آنیاں نے اگر قیامت والے دن تہاڈا عقیدہ جڑا اللہ نو قبول آ گیا اگر عقیدہ نہیں ٹھیک
اللہ نو پھر یہ حجاں ابو جہل بڑا بڑا حاجی سی اور یہ حاجیاں دی خدمت کرتے سن ستو پلاندے سن حرمت والے مہینوں دی قدر کرتے سن جنگ و جدل بند کر دیندے سن احترام والے حرمت والے مہینے نے اور حاجیاں دی عزت کرتے سن اور جب بیت اللہ نے انہاں تعمیر فرمایا حضور علیہ السلام دی بچپن دے اندر کہنے لگے نے بیت اللہ نو تعمیر کرنا ہے تے حرام دا پیسہ لانا تے کون ہوندے سن مشرکین ساڈے لیے تے حرام لا دی اور تمیز ہی مک گئی نا آندے سن بیت اللہ تے حرام دا پیسہ کیونکہ بیت اللہ اللہ دا گھر ہے تے اللہ دا گھر پا کے حرام پیسہ لانا بلکہ کہنے لگے عربی تانوں پتہ لونڈیاں ہوندیاں نا انہاں کو باقاعدہ کمائی لیندے سن کہندے سن لونڈی دا پیسہ بھی بیت اللہ تے لانا کیونکہ لونڈی دی کمائی معیوب ہوندی ہے عیب والی ہوندی ہے لہذا یہ بھی بیت اللہ تے لونی کیونکہ بیت اللہ پاک ہے اللہ تو سارے اپنے گھر لے جانا چاہتے ہو انشاءاللہ چیتی انشاءاللہ ایسا بھائی نے درخواست ہماری شروع ہونی لگی ہے اللہ توفیق عطا فرماتا کئی لوگوں نے اللہ بار بار موقع دیتا کئیوں کو سب کچھ ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ توفیق جو کہ گھر رب دا ہے تو برانا بھی رب نہیں ہوتا ہے بندہ مرضی دا بندہ نہیں کر سکتا انسان دی نیت اللہ بہندہ ہے کہ یہ دل میرے گھر دی کنی کو محبت ہے کنہ کو پیار ہے جنہ پیار ہے اللہ پھر انہیں پھیرے برا دینا ہے اللہ کریم سانو کعبۃ اللہ دی زیارت نصیب فرمائے کچھ ہی آمین کہہ دو سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نل پیار کرنوالو توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام و سمامہ ابن سال کہندہ حاجے 2-4 منٹ دا مسلمان ہے کو مہینے سالاں دا نہیں بلکہ خاندانی مسلمان نہیں حاجے چند لمحے پہلے مسلمان ہویا تے نبی پاک علیہ السلام وقت کرتا ہے سونیا میں مکے جانا چاہندا سا عمرے دی غرض دے نال ہن میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا اگر تواڈی شریعت دے اندر عمرہ جائز ہے تے میں عمرہ کر لینا اگر تواڈی شریعت دے اندر عمرہ جائز نہیں تے محبوبہ میں واپس مڑ جانا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میری شریعت دے اندر عمرہ جائز جا سکنا ہے اللہ میں نو تے نبی کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب فرمائے میرا دل کرتا ہے کہ میں دعا کر دیاں اساں جانا ہے خانہ کعبہ دے کولے اساں جانا ہے خانہ کعبہ دے کول جڑے پڑھتے نے حاجی مٹھڑے جے بولے اساں جانا خانہ کعبہ دے کول نبی پاک علیہ السلام یہ خواہش کرتے سن حضور علیہ السلام بھی نکلے سن بیت اللہ دی زیارت لے نکلے نے کافراں پروگرام بنایا کہ نبی پاک نو کعبۃ اللہ دی زیارت نہیں کرن دینی حدیبیہ دے مقام تے گل بات ہوئی میرے نبی عثمان ابن عفان نو بھیجیا صحابہ دا پیار دیکھو عثمان جدوں مکے پاک چلے گئے تے مکے والے کہندے نے عثمان تو بیت اللہ دی زیارتاں کر لے تینوں اجازت ہے پر نبی پاک نو اجازت نہیں ہو سکتی حضرت عثمان فرماتے ہیں مکے والیو اگر میرا نبی بیت اللہ دیا زیارتاں نہیں کرے گا عثمان بھی بیت اللہ نو ویکھنا پسند نہیں کرے گا میں ادوں ویکھاں گا جدوں میری سرکار زیارتاں کرن گے اس واسطے میں محبت دی گل کرنا چاہنا پیار دی گل کرنا چاہنا اوتھے جاندے نے سوالی موڑے کسے نو نہ خالی اوتھے جاندے نے سوالی موڑے کسے نو نہ خالی او دے فضل انملے او دی ذات نرالی اساں بھرنا اے کاسا امیداں دے نال اساں جانا اے خانہ کعبہ دے نال جڑے پڑھ دے نے حاجی مٹھڑے جے بولے اساں جانا خانہ کعبہ دے کول کعبہ نظر جد آوے اللہ معاف فرماوے کعبہ نظر جد آوے اللہ معاف فرماوے راضی ہو جا ربا سونیا
نہ ایبانو بھولے اساں جانا جانا اے خانہ کعبہ دے کولے اساں جانا جانا اے خانہ کعبہ دے کول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمامہ جا سکنا ہے سمامہ مکے چلا گیا طواف کیتا کافر سامنے آ گئے مشرک آ گئے سمامہ ابن اسال نو روکن لگے پہچانا کہندے نے یمامہ دا بادشاہ ہے حضرت سمامہ فرماتے نے میں مسلمان ہو گیا میں آندے نے تو ہی گیا تو ہی انہیں کہا میں کیا نہیں سا ہونی آیا ہونی آیا کئی دن بس ہی نہیں کو گالے ڈر گیا کہتا بھی نہیں ڈریا نہیں میں ڈریا اور واقعی نہیں سی ڈریا انہیں کہا سی تقتل ذات میں وَإِن تُنِمَ عَلَى شَاكِرٍ حضور فرمایا ترقی پروگرام میں آندا ہے تواڈے صحابہ شہید کیتے نے جے کرو گے تو بدلہ ہو جائے جے مینوں مارو گے تو دا بدلہ آئے گا تے جے احسان کر دو تواڈا احسان مند رہاں گا پر میں مسلمان ہونا نہ مدینہ چنگا لگتا ہے نہ مدینے والی سرکار چنگی لگتی ہے میں مسلمان ہونا تو حضور فرمایا 3 دن خدمت کر کے کنے دن حضور آپ خدمت کی تھی نبی پاک نے 14 روٹیاں کھاندا رہا مکہ دودھ دا پیندا رہا حضور فرمایا تیری روٹی میرے گھروں آئے گی تے ساڈے تے کو مولوی کو مہمان آئے دے پیندا بھی کھلانا کیندے آئے اے جی مہمان آئے حضور علیہ السلام دی ساری سیرت طیبہ پڑھ کے دیکھو نا حضور علیہ السلام اتنا مہمان نواز سن اور اتنے حضور صدقہ کرنے والے سن حضور ہر خوبی دے اندر کامل اکمل سن حضور تو بڑا مہمان نواز کائنات تے آیا اور صدقہ کرنے والا ایک بندہ ہے کہنا حضور میں کافر ہوں میں کافر غیر مسلم میں ضرورت ماننا حضور فرمایا جڑا پہاڑ دی اوٹے بکریاں دا جڑ پھڑدا لے آیا انہیں سمجھا مزاق کر حضور فرمایا اللہ دے نبی مزاق کر دے مزاق نبی کر دے نبیاں دا ایک کام ہی نہیں مزاق کرنا جاہلاں دا کام حضور فرمایا ساری بکریاں لے آیا کہندا سنا بکریاں دے بعد جاواں گا پہلے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا اے کردار میرے وہ کہ سخی بڑا ہو سکتا ہے اللہ نے میرے محمد پاک کو کائنات کے اندر سب تو بڑا سخی بنایا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل پیار کرنے والوں توجہ کرنا تمام بھائی رسال فرماتے ہیں مکے والے تساں میرے رستے رکاوٹ پیدا کیتی ہے تے میں جڑا تنوں غلہ دینا ہوں تنوں غلہ نہیں ملے گا ایک وقت آیا سمامہ واپس چلا گیا مکے قید پہ گیا ہن بھوکے مردے پنے بچے بوڑھے جوان سارے بھوکے مردے پنے سمامہ ابن سال نو کئی دن غلہ دے دے سمامہ ابن سال فرماتے ہیں مکے والے ہو اگر مدینے ہو اجازت ملے گی نبی پاک اجازت دیں گے یعنی انج سمجھو نا اگر غلہ لینا چاہتے ہو تے پہلے مدینہ محمد کو پرمٹ لے کے آؤ حضور دی اجازت لے کے آؤ یہ سارے سوچی پہ نے آنے کریے کہ بوئے دے جائیے حضور دے حدیث چونکہ روڑیاں تو نا ہڈیاں چک کے نا ایک پی کے کھاندے سن اینج اللہ نے نہ قید پایا چونکہ حضور نے تکلیف دے کے کڈیا سا اللہ نے کہا سونے اتنے تو سائیں تو میں گزارا کرتا رہا ہوں تو آ گیا نا ہوں میں نے انہاں کوئی سروکار انہاں کوئی ترس نہیں ہے گا انہاں دی کوئی خیر خائی نہیں آندے نے حضور دے بوئے تے پھر چلی ہو رہا کوئی نہیں وچ ایک سیاںا بابا کہندا ہے انج نہ کرو انج جاواں گے تے نبی پاک نہ منے گا تے پھر نک نہیں رہ جائے گا نک بڑی شے ہے جی ساری عمر بندہ اونچا کردا ہی ٹوٹ جائے پر یہ اونچا ہوندا یہ وہ اونچا ہونا نا جہاں رب کرے جہاں رب نے اس نک نو نیواں کرے نا اللہ وہ اونچا کر جہاں اپنے آپ اونچا کرے وہ رب نیواں کر اور یہ میں ویکھیا اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے عزت دار لوگوں کو داغ لگ جائے لوگوں کی عزتوں سے جب حملے کرتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے وہ آپ داغدار ہو پھر انہوں کے نک نیوے ہوتے ہیں کیونکہ نک اچے کرنا
ایک کدا اختیار ہے اللہ سانو عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے انکساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک دے اندر مکے والے نے مشورہ کیتا آپ جانتے نہیں نبی پاک نو چٹھی خط لکھنے لیٹر لکھ دینے نبی پاک علیہ السلام نو خط لکھ دینے کہندے نے بچے بھوکے مردے پے نے عورتاں بھوکیاں مردیاں پیاں نے تے خط اندر نبی پاک نو کہندے نے اختلاف تیرا ساڈا اپنی جائے پر ساڈا رشتہ دار تے قریبی ہے ساڈا قریبی رشتہ دار ہے نبی پاک علیہ السلام دے کول چٹھی پہنچی میرے کریم آقا نے جدو خط ویکھیا چٹھی ویکھی جویں جویں مکے والیاں چٹھی تحریر کیتی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میرے نبی چٹھی پڑھی جاندے نے نالے محمد روئی جاندا ہے حضور فرماتے نے میرے رشتہ دار بھوکے نے نبی پاک فرماتے نے قید پہ گیا حضور نے لیٹر لکھیا چٹھی لکھی نبی پاک نے سمامہ ابن اسال نے فرمایا سمامہ میں محمد اجازت دیندا پیا مکے والیاں نو غلہ دے دے مکے والیاں نو غلہ پہنچا دے غلہ دے دے بھوکے مردے پے نے اور مولانا سمسام مرحوم نے بڑی پیاری گل کی تھی نبی پاک نے جڑی تحریر لکھی نبی پاک نے اس دے اندر کی فرمایا حرم دے گوانڈی پاس کعبے دے ڈیرے نے حرم دے گوانڈی پاس کعبے دے ڈیرے نے پاوے نے کافر پرے داد کے میرے نے حضور علیہ السلام فرماندے نے انہاں دیاں دو خوبیاں نے ایک تے حرم دے گوانڈی نے بیت اللہ دے ہمسائے نے دوجے میرے ساڈی پہلی لڑائی شروع دادگیاں نوں ہوندی ہے کی خیال ہے دادگیاں نال پہلی جنگ شروع ہوندی ہے فیملی برادری حضور اتنی قدر کرتے ہیں کافر میں اور جو حضور نہ ظلم زیادتی کیتا ہے اس تو بعد بھی ہو سکتا ہے پتھر مارے حضور علیہ السلام نے جادوگر کاہن دیوانہ مجنون کیا حضور علیہ السلام نے شہید کرن دا مکمل پروگرام 3 سال شیب ابی طالب قیدی کی حضور گھر بار علاقہ وطن چھڑیا مجبور کر حضور چلے گئے انہاں نوں تکلیف آئی ہے تو محمد پاک نال جدو علم پہنچیا حضور نوں پتہ چلیا لیٹر چٹھی آئی ہے تو حضور فرماندے نے حرم دے بھی گوانڈی نے تے میرے دادکے بھی اوے آ جے رشتہ داری دے سانوں تے کوئی چھوٹی جی کوئی رشتہ داری دے معاملے گل کردے تے اسی اپنے آپ تو باہر ہونے برداشت ہی نہیں ہوتا رشتہ داری تو اسی کوئی دیوار ہی نہیں سمجھتے یہ کوئی قانون ہی نہیں سمجھتے یہ اپنے لیے کوئی یہ حقوق ہی نہیں سمجھتے اللہ رشتہ داریاں دی قدر کرنے دی توفیق حضور نے السلام فرمایا واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام لوگوں رشتہ داری دے معاملے چ اللہ کو ڈر جاؤ تسالون بہی قیامت والے دن اللہ رشتہ داری کے بارے سوال کرے گا اللہ پوچھے گا دنیا تے رشتہ داری قائم کی تھی یا مذاق ہے جے کوئی ماڑا ہو جائے غریب آدمی ہو جائے تو کوئی سلام بھی لیندا وہ دن کوئی رشتہ کرنے واسطے تیار نہیں یہ ماڑا ہے غریب ہے ساڈی بچی کھائے گی کتھوں کپڑے کتوں پائے گئے گزر بسر کے ہوئے کوئی رازق کون ہے یار اسی اکھی نال ویندے کئی بندے غریب ہوندے نے بالکل 2-4 سالاں بعد وہی کروڑ پتی ہوندے نے جو ہوندے نے تے کئی بندے اسی اکھی نال ویکھے نے جڑے کروڑ پتی ہوندے نے 2-4 سالاں دے وچ او صفر ہو جاندے ہے کہ نہیں کیڑا تیرے کو پیمانہ بھی فلاں امیر ہے تے فلاں غریب ہے غربت ہمارا ایک دے کولے ہاں یہ لیٹر اٹھ رہا ماں دے پیٹ اللہ نے دنیا دے تینوں بعد جاندا رزق تیرے دے بندوبست رب نے پہلے کیتے او جڑا رزق اللہ نے تیرا لکھیا نا او تو کھانے کھانا
کائنات دی کوئی طاقت تیرے رزق کے رکاوٹ بن سکتی جے رب نے لکھیا تیرا تے ماں دے پیٹ تے لکھیا اونوں کوئی گھٹ کر سکتا تو ٹھگی مار دھوکا کر لوگاں دا حق کھا رزق تیرا وہی ہے اگر تو ٹھگی نہ ماردا پھر بھی تینوں ملنا سی پھر جائز طریقے نہ حلال طریقے نہ ملنا سی اگر ٹھگی مارے گا تے حرام طریقے نہ ملنا وہی اچھا بندہ سمجھا میں ٹھگی مار کے تے میرا رزق بچ جاتا اللہ دی لے کے بندہ میک مار سکتا نہیں بتا وہ جڑا رب نے لکھا ملنا وہی انہوں چنگے طریقے نہ لے لے یا بڑے طریقے نہ لے اللہ رزقی حلال کھان دی توفیق عطا فرمائے اچھی آمین سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے رشتہ داری دا کیسا اصول بیان فرمایا نبی پاک فرماتے ہیں سماما غلہ دے دے گندم دے دے دانے دے دے انہاں لڑائی اپنی جگہ دے پر میرے قریبی رشتہ دار نے میرے قریبی رشتہ دار نے اللہ پاک فرماتے ہیں قریبی رشتہ داراں دا خیال کرنا اگلی گل سننا ذرا اللہ کریم فرماتے ہیں والیتام والمساکین اللہ کریم فرماتے ہیں مسکیناں دا بھی خیال کرنا ہے یعنی غریباں دا خیال کرنا ہے تے یتیماں دا خیال کرنا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیماں دے حقوق بیان فرمائے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ساتھیوں میرے صحابیوں میری امت دے لوگوں حضور فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم نبی پاک فرماتے ہیں جڑا یتیم نال پیار کرتا ہے جڑا یتیم نال محبت کرتا ہے جڑا یتیم دی قدر کرتا ہے دا خیال رکھتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم اللہ دی جنت ہوئے گی اللہ دی جنت ہوئے گی حضور فرماتے جڑا دنیا تے یتیم نال پیار کرتا ہے جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا اللہ دی جنت دے اندر میرا ساتھی ہوئے گا نبی پاک فرمانے کا ہاتھ تین نبی پاک نے اشارہ فرمایا حضور فرماتے ہیں جویں دو انگلیاں نال نے قریب قریب نے حضور فرماتے جڑا یتیم نال پیار کردا ہے جنت دے اندر انجی میرے نال ہوئے گا یتیماں دی قدر کریا کرو احترام کریا کرو اللہ کریم میرے پیغمبر دے بارے فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا علم یجد کا یتیمن فآوا اللہ پاک فرماتے ہیں سونیا تو یتیم سے میں تنو ٹھکانہ عطا فرمایا نبی پاک علیہ السلام دا باپ بھی دنیا تو چلا گیا والدہ بھی دنیا تو چلی گئی اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو یتیم پیدا فرمایا حضور یتیمی دے اندر زندگی بسر کیتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں سونیا پیدا تے یتیم کیتا ہے کائنات دا امام بناواں گا نبیاں دا سلطان بناواں گا تانوں عزت تے شرف عطا فرماواں گا اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام نے یتیمی دے اندر پیدا فرما کے اللہ ساری کائنات دا امام بنایا نبیاں دی امامت کرائی ساری کائنات نالوں ود شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے قرآن پاک میں کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین اب دنیا چلا جنہوں غریب کردا نا جنہیں کو مال لے آندا غریب ہو جاندا غریب وہ فتنہ شکوا کردا کی کردا ہے گلا کردا پتہ نہیں میرے دے پلے ہی اللہ نے کچھ نہیں چھڈیا میرے کول تے شے ہی کوئی نہیں یہ کہنا احانن جگہ جگہ جانا پھرتا ہی رونا روندا ہے میں بھوکا ہو گیا میں غریب ہو گیا اللہ پاک نے میں غریب کر چھڈیا اللہ نے کلا بل لا تکرمون الیتیم اور میں رب تینوں بھوکیا نہیں کیتا تو یتیماں مسکیناں نال پیار نہیں کیتا اللہ نے تینوں بھوکیا کر دیتا ہے تو یتیم دی عزت نہیں کیتی قدر نہیں کیتی یتیم دا احترام نہیں کیتا کلا اللہ نے تو جھوٹ بولتا پہ اصل تیرا جرم کیے تو یتیماں نال پیار یار فرق کوئی نہیں پہ
کوئی ضروری تو نہیں ہے بھی تسی تہاڈے کول پیسے نہیں تے کسی یتیم کو پیسے دیو. کوئی ضروری تو نہیں کہ تسی یتیم نو کھانا ہی کھواؤ. کوئی ضروری نہیں. وہ کم از کم ایک یتیم بچہ بازار گلی جا رہا ہے انہوں تسی ملو وہ پیار کرو سینے لاؤ وہ سر تے شفقت دا ہاتھ رکھو وہ محبت کرو انہوں اپنے باپ دی ماں دی احساس دلاؤ کہ اگر تیرا باپ ماں دنیا تے نہیں تے اسی بھی تیرے باپ ماں والا کردار ادا کرنا. اور ایک حدیث دا مفہوم ہے جدو بندہ ان سر تے ہاتھ رکھتا ہے نا جن بال تھلے آنے اللہ نے تیرے نامہ مال چنیاں میں نیکیاں پا دیا. اللہ یتیمہ دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. یتیمہ دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے. اگر میں گل پوچھنا ہوں کہ پورے مہینے کوئی ایسا بندہ ہے جڑا صرف کسی نو یتیم سمجھ کے اپنے گھر لے گیا کہ بیٹا آج میرے بچیاں نے بیٹھ کے کھانا کھا. کیا احساس ہے ساڈے دل دے اندر, کیا قدر ہے. اور یہ کوئی عام عمل نہیں, عام نیکی نہیں. حضور فرمایا یتیم نو کھانا کھلائے گا, کفالت کرے گا, جنت محمد پاک دا ساتھی بن جائے. اللہ حضور دا ساتھ نصیب فرمائے. اونچی آمین کہہ. سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم آقا جعفر ابن طیار نبی پاک علیہ السلام دا جانثار جدو شہید ہویا تے نبی پاک علیہ السلام حضرت جعفر دے کرے تشریف لے کے گئے. نبی پاک علیہ السلام نے جعفر طیار دیاں دو معصوم بچیاں نبی پاک نے اپنی گود اندر بٹھائیاں نے. میرے نبی پیار کرتے پہنے, محبت کرتے پہنے, شفقت کرتے پہنے, شفقت دا ہاتھ رکھتے پہنے. نالے میرے نبی پاک جعفر ابن طیار دی یاد آ گئی. میرے نبی پاک دی اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے نے. حضور علیہ السلام فرماتے نے جعفر تے شہید ہو کے اللہ دا مہمان بن گیا ہے. اور حضور علیہ السلام فرماتے نے میں اپنی نبوت دی اکھاں تے نال ویکھی آئے. حضور فرماتے نے جعفر دے بازو کٹے گئے سن. نبی پاک فرماتے نے اللہ پاک نے جعفر طیار نو اللہ پاک نے جنت دے اندر پر عطا فرمائے نے. جعفر طیار جنت دے اندر پرواز کردا پیا, سیر کردا پیا, جنت دے مزے لٹ رہا پیا ہے, بہاراں لٹدا پیا ہے. نبی پاک دے یتیم بچیاں نال اتنی محبت کیتی, اتنا پیار کیتا. حضرات یتیماں دی قدر کرو, یتیماں دا پیار کرو, یتیماں دی خیر خواہی کرو. نبی پاک فرماتے نے یتیم نال پیار کرن والا جنت وچ میرا ساتھی ہوئے گا.